السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بہت ہی عزت کے لائق میرے اس فیض ریش بزرگوں، انتہائی قابل احترام میرے پیارے بھائیوں، قابل شفقت عزیزوں، بیٹوں اور نونہالوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اہم ترین موضوع کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس موضوع کو صحیح طور سے سمجھ لیا جائے تو ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ سوچ کے اندر کیا طاقت ہے؟ اچھی سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ منفی الٹی سوچ، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بہت زیادہ شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاموں پہ فوکس کرنا چاہیے، ایکشنز پہ فوکس کرنا چاہیے، الفاظ پہ فوکس کرنا چاہیے،
سوچ تو کوئی کام نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کے مطابق سوچ بھی دنیا کا اہم ترین کام ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے، منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، التفکیر السلبی، یا جس کو ہم بعض دفعہ بدگمانی بھی شرعی اصطلاح میں کہہ لیتے ہیں اور بعض دفعہ النیہ السیئہ کہہ لیتے ہیں، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جو انسان منفی سوچ سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے، الٹی اور غلط سوچ سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا اگر اس نے اپنی سوچ کو نہ روکا تو ایک نہ ایک دن جو اس نے غلط سوچ سوچی تھی اس کے مطابق کام بھی کر دے گا. یاد رکھیے، زانی پہلے ہی دن زنا نہیں کرتا ہے، چور پہلے ہی دن چوری نہیں کرتا ہے، ڈاکو پہلے ہی دن سے کوئی ڈاکو نہیں بن جاتا ہے، قاتل روز اول سے خون خوار درندہ نہیں ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا کوئی اچانک خودکشی نہیں کر لیتا ہے. دنیا کے ہر برے کام کا آغاز اور ہر اچھے کام کا آغاز ایک سوچ سے ہوتا ہے، اور اگر اپنی اس سوچ کو وہ روکتا نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن ویسے کر بیٹھے گا. اگر اس نے زنا کی سوچ سوچی اور سوچتا چلا گیا تو اس سے زنا سرزد ہو جائے گا. اگر اس نے چوری کی سوچ سوچی اور سوچتا چلا گیا تو وہ چوری کر بیٹھے گا. اگر اس نے قتل کا منصوبہ بنایا اور پھر بناتا ہی چلا گیا تو ایک دن قتل کر ڈالے گا. اگر اس نے دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیا اور پھر اسے روکا نہ تو وہ ضرور ایک دن بہت بڑا دھوکہ باز اور فراڈیا بن جائے گا. تو پہلا نقصان منفی سوچ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس سے روکتا نہیں ہے تو وہ کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں جب کوئی خاوند اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور اس کی بیوی اسے نہ روکے اور وہ اپنے آپ کو نہ روکے کہ آئندہ میں نے لفظ یہ نہیں بولنا ہے تو ایک دن وہ طلاق دے بیٹھے گا. پہلے ہی دن جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ اس کو روکتا نہیں اور اس سے جنگ نہیں کرتا تو اس سے غلط کام سرزد ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، میرے استاد محترم نے ایک دفعہ مجھے عجیب بات بتائی. ایک شخص میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی غصے میں آ کے کہتی میں چھلانگ لگا دوں گی. پھر جھگڑا ہوا، چھلانگ لگا دوں گی. پھر جھگڑا ہوا، چھلانگ لگا دوں گی. اس نے روکا نہیں اور بیوی نے بھی سوچا نہیں کہ غلط سوچ ہے. دوسری تیسری منزل پہ ان کی رہائش ہے، ایک دن فنکشن پہ جانا ہے، پھر کہتی چھلانگ لگا دوں گی. وہ کہتا ہے لگا دے. چند منٹ کے بعد جب کمرے میں واپس آتا ہے تو اس کی بیوی کی لاش روڈ پہ تڑپ رہی ہوتی ہے. سوچ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. اچھی سوچ ہو یا منفی سوچ، تو پہلا نقصان منفی سوچ کا یہ ہوگا اگر آپ اسے نہیں روکیں گے تو آپ وہ کام کر بیٹھیں گے. دوسرا نقصان یہ ہوگا شرعی حوالے سے اگر آپ اس سوچ کو نہیں روکیں گے. سوچ کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، اور 5 سٹیجز کے اپنے اپنے علماء نے، فقہا نے، میں ان کی عظمت پہ قربان جاؤں، دین کو سمجھنے والے یہ درویش صفت انسان جدید دور کے سائیکالوجسٹ اور ماہرین نفسیات کو کتنا پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. 7ویں صدی ہجری کے، 4تھی صدی ہجری کے
5ویں صدی ہجری کے ائمہ کا بھی اس بات پر اتفاق نظر آتا ہے کہ سوچ کے 5 لیول اور 5 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا سٹیج اس کو حاجز کہتے ہیں. حاجز خیال آتا ہے، بس گزر جاتا ہے، یہ معاف ہے. دوسرا سٹیج اس کو خاطرہ کہتے ہیں کہ وہ خیال اپنی جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے آپ کے دماغ کی میموری کے اندر. کوئی میں کہاں بیٹھوں، کہاں مجھے سپیس ملے، کہاں میں نے جگہ بنانی ہے، اسے خاطرہ کہتے ہیں. تیسرا سٹیج، یہ دوسری لیول کی سوچ، یہ بھی معاف ہے. تیسرا سٹیج سوچ کا یہ ہوتا ہے، اسے حدیث النفس کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور تردد میں ہوتے ہیں، یہ کام کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. اسے حدیث النفس کہتے ہیں. سوچ کے یہ 3 سٹیجز انشاءاللہ معاف ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیے. آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. میری امت کی جو دل کی باتیں ہوتی ہیں، دل کے اندر وہ تردد کرتا رہتا ہے، کروں کہ نہ کروں، اللہ رب العزت نے میری امت پہ مہربانی کی ہے کہ یہاں تک میری امت کو معاف کیا ہوا. پھر سوچ کا چوتھا سٹیج شروع ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں الہم والقصد کہتے ہیں. پہلے خیال آیا تھا، پھر اس نے جگہ بنائی، پھر آپ نے سوچا کروں کہ نہ کروں. چوتھا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کر لوں، اسے ہم کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اگر وہ نیکی کا ارادہ ہو، نیکی کی سوچ ہو، جب اس لیول پہ پہنچ جائے اور بندہ ارادہ کر لے کہ میں نیکی کر لوں، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر اس سٹیج پر بھی برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھا جاتا، معاف ہوتا ہے. اور اگر برائی کا ارادہ چھوڑ دے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی کے ارادے کو چھوڑنے کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. سوچ کا 5واں سٹیج اور 5واں مرحلہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں العزم کہتے ہیں. پختہ ارادہ، وہ سوچ میں چور ہو گئی، آپ کے دماغ میں ایک فائل بن گئی، آپ کی میموری کے اندر وہ سیو ہو گئی اور آپ نے ایک پلان اور منصوبہ بنا لیا. قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، فقہاء اور محدثین میں اکثر کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جب سوچ گزرتے گزرتے حاجز کے مرحلے سے گزری، پھر وہ خاطر بن گئی، خاطرہ کے مرحلے سے گزری، پھر وہ آپ کا ہم اور ارادہ بن گیا، پھر اس کے بعد آپ کے اندر تھوڑی تھوڑی پختگی پیدا ہونا شروع ہو گئی، حدیث النفس کے مرحلے سے گزر گئی. جب آپ اس کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں اس بری پختہ پکی سوچ اور پکے ارادے کا بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ وہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. منفی سوچ کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ پختہ ہو گئے، اگر آپ اس پہ پکے ہو گئے، وہ سوچ میچور ہو گئی، دماغ کے اندر بن گئی، پروسیس کا حصہ بن گئی، میموری میں سیو ہو گئی، اس کے مطابق آپ نے پلان اور منصوبے بنانا شروع کر دیے، تو وہ لکھ لی جاتی ہے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، القاتل والمقتول فی النار. قتل کرنے والا بھی جہنم میں ہوتا ہے اور جو قتل ہو جاتا ہے وہ بھی جہنم میں ہوتا ہے. صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، قاتل کی سمجھ آئی، جہنم میں گیا، جو قتل ہو گیا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے، کوئی ظالم اس پہ اٹیک کرتا ہے، وہ اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے، اپنے مال کا دفاع کرتا ہے، انشاءاللہ اسے تو اللہ کے ہاں شہید لکھا جائے گا. یہ شہید مقتول شہید ہے. من قتل دون مالی فهو شہید ومن قتل دون عرضی فهو شہید.
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی عزت کی خاطر مارا گیا وہ بھی اللہ کے شہید ہے، جو اپنے مال کی خاطر مارا گیا وہ بھی اللہ کے ہاں شہید لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ اور قسم کا مقتول ہے، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ کیسے؟ وہ بھی اپنے گھر سے نکلا، میں آج مار دوں گا، پختہ ارادہ تھا۔ مقتول بھی اپنے گھر سے نکلا، میں آج اسے کل کر دوں گا۔ اس نے بھی پسٹل اٹھایا، اس نے بھی پسٹل اٹھایا، اس نے بھی گولیاں بھر لیں، اس نے بھی گولیاں بھر لیں، اس نے بھی لوڈ کر لیا، اس نے بھی اپنے اسلحے کو لوڈ کر لیا، یہ بھی گھر سے چل پڑا، وہ بھی گھر سے چل پڑا۔ اس کے بھی پختہ سوچ ہے، آج مار کے چھوڑوں گا۔ اس کا بھی پختہ ارادہ ہے، آج مار کے چھوڑوں گا۔ یہ جو قاتل اور مقتول ہیں، قتل کرنے والا قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا مقتول جہنم میں کیوں چلا گیا؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس کا قتل کرنے کا پکا ارادہ تھا۔ اس کا داؤ چل گیا، اس کا نہ چل سکا۔ فرق تو اتنا ہے، کام تو سب نے برابر کیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من نکح امرأة علی صداق لا يريد اداءه الیہ لقی اللہ وهو زان، جو شخص کسی عورت سے نکاح چاہتا ہے، شادی کر لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اس کی عزت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن جو حق مہر طے کیا ہوتا ہے وہ دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اسے زانی لکھا ہوگا۔ پختہ ارادہ تھا، حق مہر تو میں نے دینا ہی نہیں، جتنا مرضی لکھ لو۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ منفی سوچتے ہیں تو اس کے پہلے 3 سٹیج تو معاف ہوتے ہیں۔ خیال آیا، گزر گیا، اللہ کا فضل ہے، وہ بھی معاف ہے۔ خیال آیا، تھوڑا سا خاطرہ بن گیا، وہ بھی معاف ہے۔ خیال آیا، تیسرے سٹیج پہ آپ سوچنے لگے کروں کہ نہ کروں، یہ بھی معاف ہے۔ اور چوتھا سٹیج ارادہ کر لیا، کر لیتا ہوں، رب کی مہربانی ہے، اللہ یہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 5ویں سٹیج کے آپ پکے ہو گئے، کر کے چھوڑوں گا، تو آپ کے نامہ اعمال میں اس پختہ گناہ کی منفی سوچ کا گناہ لکھا جائے گا۔ تیسرا نقصان منفی سوچنے کا، نیگیٹو تھنکنگ کا۔ منفی خیالات جب دماغ میں جنم لینے لگیں اور پنپنے لگیں اور آپ ان کو ویلکم کہیں اور دل و دماغ کے اندر فائلیں بناتے چلے جائیں اور ان کو جگہ دیتے چلے جائیں، تو اس کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے فضل سے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تیسرا نقصان بعض منفی سوچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اللہ کو ان منفی سوچوں سے نفرت ہوتی ہے، بندہ سوچتا رہے تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنے علماء کے بارے میں منفی سوچ، دوستوں کے بارے میں منفی سوچ، بیوی کے بارے میں منفی سوچ، بیوی کے شوہر کے بارے میں منفی سوچ، دوست احباب کے بارے میں منفی سوچ، ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ اور ہمیشہ غلط خیالات اور بری نیتیں۔ نعمتوں کو دیکھے تو اس پہ چلنے لگے، اسے کیوں یہ مل گیا ہے۔ احسان کو دیکھے تو اس پہ کڑنے لگے، اس کو دولت کیوں ملی، عزت ملتی دیکھی تو اس پہ بھننے لگ جائے کہ اس کو اتنی عزت کیوں ملی، اس کو مقام مل گیا، ریپیوٹ مل گئی، تو اس کے اوپر ہی اندر اس کے جلن اور آگ لگنے لگی کہ اس کو یہ سب کچھ کیوں مل رہا ہے۔ اس طرح کی سوچیں تو ایسی سوچیں ہیں وہ انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، اے میری امت کے لوگوں، جو پہلی امتوں کے اندر بیماریاں تھیں، اخلاق کی بیماریاں، سوچ کی بیماریاں، بیہیویئر کی بیماریاں، کریکٹر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، مجھے خطرہ ہے وہ تمہارے اندر بھی آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحسد والبغضاء،
حسد اور کینہ وہی الحالقہ، یاد رکھنا کہ یہ تو استرے کی طرح مونڈ کے صفایا کر دیتے ہیں. لا اقول تحلق الدین، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا لا اقول تحلق الشعر کہ یہ حسد اور کینہ تمہارے بالوں کا صفایا کرتے ہیں، ولیکن تحلق الدین، اے میری امت کے لوگوں یہ تمہاری دینداری کا صفایا کر دیتی ہے. حسد ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا، کینہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہی ہے کہ جب موقع ملا بدلہ لے کے چھوڑوں گا، ناخن چنے چبا کے چھوڑوں گا. انتقام کی آگ ہے، اندر ہی اندر آپ جلتے جا رہے ہیں. حسد کی آگ ہے، اپنے اندر ہی اندر اس کو پالتے جا رہے ہیں اور وہ گروتھ کرتی چلی جا رہی ہے. جیسے جیسے یہ منفی سوچ بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں صرف یہی نہیں کہ وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تمہاری نیکیاں بھی صاف ہو رہی ہیں، نیکیوں کا بھی صفایا ہو رہا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، شروع ہی کے اندر میں نے عرض کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سوچنا کوئی کام نہیں، بہت بڑا دنیا کا کام ہے سوچنا، پازیٹیو یا نیگیٹو، مثبت یا منفی، اچھی یا بری سوچ. آپ سمجھتے ہیں معمولی کام ہے، یہ سوچ تو ایسی چیز ہے انسان کے دماغ میں جگہ پکڑتی ہے، انسان کی فیلنگز کو بدل دیتی ہے، احساسات بدلتے ہیں، دل کے اندر جگہ بناتی ہے. انسان کی جو میڈیکل فزیک ہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، باڈی کی کیمسٹری بنتی ہے، پھر انسان کی نفسیات بنتی ہے، اس کے بعد انسان کا بیہیویئر اور کردار بنتا ہے، اس کے بعد اسی سے انسان کی عادتیں بنتی ہیں اور فطرت بنتی ہے. منفی سوچ کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب منفی سوچ سوچنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس چیز کا اپنے آپ کو ہیبیچول بنا لے، ہر وقت منفی سوچ ہی سوچتا رہے، کبھی بھی اچھے پہلو کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، منفی چیزیں ہی ڈھونڈتا رہے، تو اس کا تیسرا عظیم نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ منفی سوچ اسے مشرک اور منافق بھی بنا دیتی ہے. قرآن مجید میں سورہ الفتح میں 26ویں پارے میں رب تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کا جب تذکرہ کیا تو خصوصی طور پہ ان کی سوچ کے ریفرنس اور حوالہ دیتے ہوئے کہا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ منافق مرد، منافق عورتیں، اللہ ان کو عذاب چکھائے گا کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں غلط سوچیں سوچتے رہتے ہیں. جب آپ منفی سوچ کے عادی ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سوچ منفی ہوتے ہوتے اللہ کے بارے میں منفی سوچ، اللہ کے رسول کے بارے میں منفی سوچ، اللہ کی کتاب کے بارے میں منفی سوچ، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں منفی سوچ پھر رکتی نہیں ہے. وہ دماغ کی لیفٹ سائڈ جب سوچنے کے لیے عادی ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے تو پھر آپ ہمیشہ دماغ کے بائیں حصے سے منفی سوچیں سوچتے رہتے ہیں. رب تعالیٰ نے منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتوں کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، برے خیالات اپنے دماغوں کے اندر پالتے رہتے ہیں اور ان کو بڑھاتے رہتے ہیں. مزید کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پہ اللہ کا غضب برسے گا، وَلَعَنَهُمْ، لعنتوں کی بچھاڑ ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، جہنم ان کے لیے تیار، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، جو آدمی پرندے اڑا کے منفی سوچ سوچتا ہے
अरब लोगों का कल्चर होता था, आज काम पे जाना है, परिंदों को उड़ाएंगे, यूं उड़ाने के बाद दाईं तरफ उड़ गए तो काम अच्छा हो जाएगा, बाईं तरफ को उड़ गए काम खराब हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। ये भी एक मनफी सोच है ना। परिंदा अपनी नेचर के मुताबिक, अपनी विलिंग के मुताबिक उड़ रहा है, आप खामखा गलत सोच रहे हैं, इधर उड़ गया तो मेरा काम खराब। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो परिंदों से नहूसत पकड़ता रहता है ये उसके नामे अमाल में शिर्क लिखा जाता है। एक और हदीस में फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यर औ तुतय्यर लह, जो नहूसत पकड़ता है वो मेरी उम्मत में से नहीं है, और जिसके लिए नहूसत की फालें निकाली जाती हैं वो भी मेरी उम्मत में से नहीं है। खामखाही आप मनफी सोच में पड़ गए, मेरा सितारा तो निकालो, कौन सा बनता है, फलां बनता है, काम खराब हो जाएगा। दिन कौन सा बनता है, फलां बनता है, मंगल जो है ये लगाता है संगल। इस तरह के अल्फाज, दिनों के बारे में मनफी सोच, इंसानों के बारे में मनफी सोच, वक़्त के बारे में मनफी सोच, परिंदों के बारे में मनफी सोच। आज हमारी मंडेर पे कौवा बोल रहा है काम खराब हो जाएगा, आज उल्लू गुजर गया है काम खराब हो जाएगा, आज सुबह सुबह फला बंदे से मुलाकात हो गई है, ये मनहूस इंसान है, सारा दिन मेरा खराबी के साथ गुजरेगा। ये सब मनफी सोचे हैं और ये इंसान को शिरक तक पहुंचा देती है। और ये सारे मनफी सोच के शख्साने इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह ताला बड़ी अजीम बात लिखते हैं। कहते हैं एक गवर्नर जा रहा था, इलाके का अमीर जा रहा था, उसकी एक बेचारे लंगड़े इंसान से मुलाकात हुई, टांग से मजूर था, लंगड़ा के चल रहा था। उसने कहा उफ अल्लाह, सुबह सुबह इस लंगड़े मजूर से मुलाकात होगी, आज तो मेरा सारा दिन मनहूस गुजरेगा, पकड़ो इसको और जेल में भेज दो। कैद कर दिया। जब दिन गुजर गया, वो अमीर मोहतरम अपने दौर के बादशाह गवर्नर जो भी थे फारिग हुए काम से, कहा इसको छोड़ दो। और वो लंगड़ा इंसान बेचारा लंगड़ाता हुआ सामने आया, कहने लगा जनाब गवर्नर मोहतरम, बादशाह सलामत, जो भी आप इस इलाके के हैं मुझे फरमाइए मेरा जुर्म क्या है, मुझे क्यों कैद किया गया था। उसने कहा कि सुबह सुबह आप लंगड़ाते हुए आ रहे थे तो मैंने कहा मेरा दिन भी खराब हो जाएगा, मजूर इंसान है, सुबह सुबह किस बंदे से मुलाकात हो गई है, सारा दिन मनहूस गुजरेगा। अल्लाह जहां भी वो माजूर लेटा हुआ है उसकी कब्र पे रहम फरमा दे। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगा बादशाह सलामत, फिर आपका दिन कैसा गुजरा। कहने लगा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। उस माजूर ने कहा अगर आप इजाजत दें तो एक बात कर लूं। जी क्या कहना चाहते हो। कहने लगे आपने मुझे देखा और आपका दिन सलामत गुजरा, मैंने सुबह सुबह आपको देखा और मैं सारा दिन जेल में पड़ा रहा। आप फरमाइए मनहूस मैं हूं कि आप हैं। ये तो हमारा अपना विजन है, हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने अंदर की आदतें हैं, हमारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग है। ना उसका मनहूस था, ना उसका मनहूस था। ये रब ताला के फैसले होते हैं। उम्मत इस्लामिया वहमों के अंदर वक्त नहीं गुजारती है, और जो उम्मत वहमों का शिकार हो जाती है, मैं हैरान होता हूं आज भी पढ़े लिखे लोग अपने सितारे निकलवाते फिरते हैं और अपने अख्तर की तलाश में फिरते हैं और अपने हाथ ही खाते फिरते हैं। फलां बुजुर्ग ने ऐसे कह दिया बस मेरा काम खराब हो जाएगा, फलां शख्स से मुलाकात हो गई बस आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। यह मनफी सोच का एक हिस्सा है। इसको अरबी में अत्तियारा कहते हैं, अत्तईर से है, तईर परिंदे को कहते हैं, क्योंकि वो नहूसत परिंदे से पकड़ते थे, इसलिए नहूसत को अरबी में तियारा कहा गया। और नहूसत पकड़ना, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये मेरी उम्मत में लोग नहीं शामिल रहते और ये शिरक की एक किस्म होती है। ये मनफी सोच, मनफी सोच का इतना बड़ा नुकसान होगा। चौथा एक अजीम नुकसान मनफी सोच सोचने का यह होता है, अगर आपने मनफी सोच को ना रोका, सिर्फ यही नहीं कि वो मनफी सोच की हद तक आपसे वो बुराई हो जाएगी, बल्कि मनफी सोच से बुराइयों के दरवाजे खुल जाएंगे।
اسی لیے رب تعالیٰ نے جب منفی سوچ سے روکا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے بچ جاؤ، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ عظیم نکتہ اور علم کی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے گمان سے روکا، پھر جاسوسی سے روکا، پھر غیبت سے روکا، کیونکہ بعض دفعہ جب آپ بدگمان ہو جائیں گے، بدگمانی نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ جاسوسی کریں گے، جب آپ جاسوسی سے بات نہیں ملے گی پھر آپ غیبت کریں گے اور بہتان تراشیاں کریں گے۔ کام منفی سوچ سے شروع ہوا تھا، آپ کی اپنی سوچ غلط تھی، آپ نے اس کو نہیں روکا، اگلے بندے میں وہ کمزوری نظر نہیں آئی تو پھر آپ ٹو میں لگیں گے کہ میں تلاش کر کے چھوڑوں گا، پھر بھی نظر نہیں آئی تو پھر آپ غیبتیں کریں گے یا بہتان تراشیاں کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچ جاؤ میری امت کے لوگوں، یہ بدگمانیاں بدترین قسم کا جھوٹ ہوتی ہیں، بدترین جھوٹ کا آپ نے۔ وکیل جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ایک جھوٹ ہے، جو آپ قلم سے جھوٹ لکھتے ہیں وہ بھی ایک جھوٹ ہے، جو آپ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی ایک جھوٹ ہے، لیکن آپ جو سوچ سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی سوچ کو غلط راہوں پہ لگا دیتے ہیں، ہر آنے والے جانے والے کے بارے میں غلط ہی سوچتے رہتے ہیں اور کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے، بدترین جھوٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، منفی سوچ کا پانچواں اور آخری نقصان یہ ہوگا، پھر ہم بات کے دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جب انسان منفی سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی منفی سوچ آئی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، کاروباری پارٹنرز کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آئی، بدگمانیاں آئیں تو یہ کاروباری تعلق ٹوٹ جائے گا۔ امام اور مقتدی کے اندر منفی سوچ آئی تو اپنے امام کے بارے میں اسے نماز پڑھتے ہوئے اس کے پیچھے کبھی سکون نہیں ملے گا، اپنے علماء کے بارے میں، مفکرین کے بارے میں، قائدین کے بارے میں منفی سوچ آئی تو وہ ان کے علم سے اور ان کی خطابات سے اور ان کی علمی باتوں سے اور علم کے موتیوں سے محروم ہو جائے گا۔ معاشرتی طور پر بھی اس سے تباہی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب منفی سوچ اس قدر ایک تباہ کن چیز ہے تو شریعت نے ہمیں بچنے کے لیے انداز کیا دیے ہیں، ہم ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن چند ایک اس حوالے سے بنیادی باتیں دل تو چاہتا تھا اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کہ 2-3 جمعات کے اندر بیان کیا جائے، لیکن بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے گیپ آ جانے سے سابقہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ انتہائی مختصر اور اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ جتنے بھی لوگ آج ڈپریشن کے مریض ہیں، اینگزائٹی کے مریض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، الجھنوں کے مریض ہیں، ان میں سے چند % ہوں گے جو کسی اور وجہ سے مریض ہیں، لیکن ان میں سے اس فقیر کے محتاط اندازے کے مطابق 90% اس وجہ سے مریض ہیں کہ جو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے لیے جگہ خالی تھی، انہوں نے وہاں اللہ کی محبت کی بجائے کوئی اور سوچیں بٹھائی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ان کے مرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اللہ کی رحمت پہ یقین، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل، یہ سارے ہی ظالم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ رب کا دروازہ تو کھلا ہے نا، سارے ہی دروازے بند ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ آسمان والے عرش والے رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، سارے ہی مجھے زخم دے رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ایک تو ہے جو مرہم لگانے والا ہے، سارے ہی میرے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ایک تو ہے جو میرے زخموں کو مندمل کرنے والا ہے، سارے ہی مجھے تکلیفیں دے کے میری آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور میرے آنسوؤں کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ ایک تو ہے نا جو آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ رب کے ساتھ تعلق، مضبوط تعلق، یہ انسان کو منفی سوچوں سے، مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، اس طرح کے مسائل، پرابلم سے، الجھنوں سے بچا کر رکھتا ہے، اس قدر بچاتا ہے۔ قربان جائیے آمنہ کے لال پہ، کونین کے تاجدار پہ، ان کی سیرت کے کیا کہنے ہیں، انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ 10 سال ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں محنت کرتے ہوئے، لگاتار شبانہ روز محنت کے باوجود کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی سلواتیں سناتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی منفی سوچتا ہے۔ او بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی رشتہ لینا چاہتے ہو تو وہ دے دیتے ہیں، دولت کٹھی کرنی چاہتے ہو تو وہ دے دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو تو وہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے معبودوں کو جھوٹا نہ کہو، وہ منفی سوچیں ہی سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ جب آپ منفی سوچ کے عادی ہو جائیں تو بندے کو نماز پڑھتے دیکھ کر بھی آپ کو نیگیٹو تھنکنگ ہی آئے گی۔ اگر آپ منفی سوچ کے عادی ہو جائیں تو مسجد اسحاق کی اس رونق کو، برکت کو، محبتوں کو، اس عظمت کو دیکھ کر بھی شیطان آپ کے ذہن میں منفی سوچ ہی ڈالے گا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ یہ اتنی دور دور سے علماء آتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، کوئی مطلب ہوگا۔ منفی سوچ سوچنی ہے تو نبی کے بارے میں بھی سوچی، اور سوچنے والوں نے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا رشتہ چاہتے ہو تو وہ دے دیتے ہیں، پیسے چاہتے ہو تو ڈھیر لگا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو تو وہ دے دیتے ہیں۔ دنیا دار لوگ تھے اسی طرح سے سوچتے تھے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے اپنے مشن کو جاری رکھا، طائف کی طرف سفر کیا۔ طائف کے سرداروں نے تو بدتمیزی کے سابقہ ریکارڈ بھی توڑ کے رکھ دیے، انتہا درجہ کی بدسلوکی کی، ہر طرف سے پتھر پڑے، پتھروں کی بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے گئے۔ آمنہ کے لال کے قدم لہو لہان ہو گئے، اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں۔ جب ہر طرف سے مایوسیوں کی کیفیت ہونے لگی تو اللہ کے پیغمبر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیتے ہیں۔ آسمان کی طرف آپ کی نگاہ اٹھی تو سمجھیں کہ آسانیاں شروع ہو گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ مایوسیاں چھٹ گئیں، آسمان کی طرف نگاہیں بلند ہوتی ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ ان اللہ قد نظر الی قومک وَإِلَى مَا رَدُّ عَلَيْكَ، رب نے دیکھا ہے یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، رب نے دیکھا ہے آپ کیسی وفائیں کر رہے ہیں، رب نے دیکھا ہے یہ کیسی جفائیں کر رہے ہیں۔ یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اشارہ کیجئے طائف کی وادی کو اپنے پروں پہ اٹھا کے پتھروں کے اندر ان کو پیس کے کچل کے رکھ دے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی سوچ پہ قربان جائیے، کہا نہیں، ان کو پیسا نہ جائے، ان کو کچلا نہ جائے، ان پہ عذاب نہ آئے۔ نہیں مانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پتھر مارتے ہیں، برداشت ہو جائیں گے، تانے دیتے ہیں، برداشت ہو جائیں گے۔ لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، اگر آج یہ پتھر مار رہے ہیں تو ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میرے اوپر خون کے قطرے بھی نچھاور کریں گے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی نسلوں سے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارے اس بر صغیر کے علاقے میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والا محمد ابن قاسم اسی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔
اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی رحمت سامنے رکھنا، اس سے مایوس نہ ہونا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جانا، منفی سوچ کا سب سے پہلا علاج، سب سے پہلا حل یہ ہوتا ہے۔ دوسرا علاج منفی سوچ کا یہ ہے، میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب بھی آپ کے اندر کسی انسان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں غلط سوچ پیدا ہو، اس کی غلطی نظر آئے، اس کی کمزوری، کوئی کوتاہی نظر آئے، تو اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ مجبوری بن گئی ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ عذر آ گیا ہوگا، یہ مسئلہ بن گیا ہوگا، بندہ تو اچھا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، عذر تلاش کیجئے۔ امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا التمس لأخیک 70 عذرا، اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی نظر آئے تو اپنی ساری سوچ کو بدل کے اس کو گندوں کی فہرست میں داخل نہ کر دیا کرو، اس کو بروں کی فہرست میں داخل نہ کر دیا کرو، اس کی ایک غلطی کو دیکھ کے یکسر اس کو نگلیکٹ اور نظر انداز نہ کیا کرو، شاید اس کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری ہو، مجبوریوں کی فہرست تلاش کرو۔ 70 قسم کی مجبوریاں انسان کو ہو سکتی ہیں، سوچو گے تو کوئی مجبوری نظر آ ہی جائے گی۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگر 70 مجبوریوں کی فہرست آپ نے بنائی پھر بھی سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا نہیں اس نے جان بوجھ کے ہی کیا ہے، امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لَا أَعْرِفُهُ، پھر یہ کہا کرو شاید کوئی مجبوری ہوگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ اچھی سوچ ہے۔ تیسرا علاج اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے، منفی سوچ سے جان چھڑانے کے لیے یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر انسانوں کی کمزوریاں، کوتاہیاں آپ لوگوں کو نظر آئے تو پھر آپ کوشش کیا کریں جو ان کی خوبیاں ہیں ان کی بھی تو فہرست بنا لیا کریں نا۔ ایک کمزوری آپ کی عقل و خرد پہ چھا گئی اور اس کی خوبی ساری کی ساری اس کے اوپر پردے ہی پڑ گئے، اور آپ نے یکسر اس شخص کو حرف غلط کی طرح اپنی زندگی سے مٹا کے رکھ دیا۔ نہیں، اس طرح سے کام نہیں چلا کرتے ہیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کے ایک صحابی جلیل حاطب بن ابی بلتعہ مشرکین مکہ کی طرف فتح مکہ کے موقع پہ ایک خط لکھ بیٹھتے ہیں جس میں وہ جنگی راز کو فاش کر دیتے ہیں کہ مکہ والو سمجھ جاؤ اللہ کے پیغمبر مکہ آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جنگی راز کو فاش کرنا شرعی لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے اور قانونی لحاظ سے اس کی سزا قتل بنتی ہے۔ قومی، اسلامی، ملی، شرعی، اخلاقی ہر لحاظ سے جرم۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ سے غلطی ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے دعنی اضرب عنقہ کا، مجھے اجازت دیں اس کا سر تن سے جدا کر کے گردن کو اڑا کے رکھ دوں، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حاطب سے پوچھا حاطب کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا منفی سوچ سے بچنا چاہتے ہیں تو خواہ مخواہ گمان قائم نہ کیا کریں، پوچھ لیا کریں کیا وجہ ہے، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے۔ تحقیق کرنا، انویسٹیگیشن، تفتیش کرنا، سوال و جواب کرنا، ڈائیالاگ کرنا، اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پوچھا حاطب کیا وجہ ہے، جنگی راز کو فاش کر دیا، اتنی بڑی غلطی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے دین سے محبت ہے، رب سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، نہ میں نے اس وجہ سے کوئی کام کیا ہے کہ مجھے اس دین سے محبت نہ رہی ہو، صرف ایک وجہ ہے مکہ کے اندر میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میں نے کہا میں ان کو یہ راز بتاؤں گا، وہ میرے رشتہ داروں کا کل کو خیال رکھیں گے۔ حضرت عمر جلال میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جواب دیتے ہیں حضرت عمر کو، کہا عمر
تم کہتے ہو اس کی گردن اڑا دوں. مجھے یاد آ رہا ہے آج اگر 8 ہجری ہے تو 6 سال پہلے غزوہ بدر میں کفر و شرک کا جب پہلا معرکہ تھا، یہ اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے سر پہ کفن باندھ کے مشرکین مکہ کے خلاف ہمارے ساتھ مل کے جنگ بھی تو کر رہا تھا. اور غزوہ بدر کا کردار ادا کرنے والے صحابہ کے اوپر اللہ اتنا خوش ہے. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ نے بدر کا کردار ادا کرنے والے سب صحابہ سے کہہ دیا ہے تم سے جو کچھ بھی ہو جائے تمہارے دل اتنے صاف ہیں کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. خوبیوں پہ نظر. لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن عورت سے خامخواہ نفرت نہ کیا کرے، اپنی بیوی سے خامخواہ نفرت کے پل قائم نہ کیا کرے. اگر اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی تو اس کی کچھ عادتیں اسے پسند اور بھلی اور اچھی بھی لگتی ہوں گی. چوتھا علاج منفی سوچ سے جان چھڑانے کا یہ ہے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، لوگوں کی نیتوں پہ حملے نہ کیا کریں. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کے اندر کیا کچھ ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ آپ نہیں جانتے، یہ آسمانوں والا رب جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے. اور ہم خواہ جب نیتوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ اس کی نیت یہ ہوگی، اس کا ارادہ یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا، اس کے مقاصد یہ ہوں گے، اس کے اہداف یہ ہوں گے. نیتوں پہ حملے کرنے سے پھر ہماری منفی سوچ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام صحابہ کو ایک قافلے پہ روانہ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک مشرک انسان جب ایک صحابی غالباً حضرت اسامہ بن زید کے قابو آ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر تلوار لہرا کے اس کو مارنے لگتے ہیں، تو وہ جلدی سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ. اب 2 ساتھی تھے. ایک صحابی اچھی سوچ، پازیٹو سوچ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں کیسے ماروں اس کو. دوسرا صحابی کہتے ہیں اس نے تو ڈر کے مارے پڑا ہے، وہ مار دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیس آپ تک پہنچتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آمنہ کے لال علیہ السلام اس صحابی کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. اور میرے صحابی تو نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا، کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. ماذا تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. کل قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ سامنے آئے گا تو اے میرے صحابی تو لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا، کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو اس لیے مارا کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. مشرک تھا، کافر تھا، مسلمانوں مجاہدین کے خلاف اپنی تلواریں بڑی تیزی سے چلا رہا تھا. جب میرے قابو آیا تو اس نے کلمہ ڈر کے مارے پڑھ دیا، میں نے اس کو مار دیا. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا اشققت قلبہ. اس لفظ کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے. کہا ہے میرے صحابی کیا تو نے اس مشرک کے سینے کو چیر کے دل پڑھ لیا تھا؟ تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے ہی پڑا ہے، اور واقعتاً سچی توبہ اس نے نہیں کی ہے. تو نے کیا اس کے سینے کو چیر کے دیکھا تھا؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں نیتوں پہ حملے کرنے چھوڑ دیجئے، آپ کی سوچ اچھی ہو جائے گی. 5ویں ایک بہت اہم چیز منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے
تو شکوے کرنے کی بجائے رب تعالیٰ کا شکر کیا کریں. ہر وقت شکوہ، کوئی نفع ہی نہیں، کوئی پرافٹ ہی نہیں، مندائی بہت ہے، خسارہ ہی بہت ہے، نقصان ہی بہت ہے، بیماریاں بہت ہیں، قتل بہت ہیں، غارت ہے، بم دھماکے ہیں، بارود ہے، لاشیں ہیں، مقدمے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہے، کرپشن ہے، ظلم و ستم ہے. صرف یہی کچھ انسان ہر وقت دیکھتا رہے اور کبھی انسانوں کے شکوے، کبھی رب کے شکوے، کبھی اپنوں کے شکوے، کبھی بیگانوں کے شکوے، اور اللہ کی نعمتوں میں کبھی غور و فکر ہی نہ کرے، تو اس میں منفی سوچ نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا. اگر مجھے ایک تکلیف ہوئی ہے، مجھے وہ بابا جی بڑے یاد آتے ہیں، بیمار ہو گئے، میں ان سے بیمار پرسی کے لیے پوچھا کیا حال ہے. کہنے لگے محسن بیٹے 60 سال میں نے گزارے ہیں، کبھی بیماری نہیں آئی، اب 60 سال کے بعد بیماری آ گئی ہے تو پھر کیا ہو گیا. ایک اور صاحب امام ہیں ہمارے اسلاف میں سے، لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، شدت میں ہیں، مرض میں ہیں، ٹانگے ہیں کہ وہ بھی تکلیف میں، ہاتھ ہیں تو وہ بھی تکلیف میں. پوچھنے والا جا کے پوچھتا ہے کیا حال ہے، سناؤ خیریت ہے، اسے جواب دیتے ہیں اللہ کے اتنے احسانات ہیں، میرا دل بھی ٹھیک ہے، میرا دماغ بھی ٹھیک ہے، میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، میری سوچ بھی ٹھیک ہے، رب کا ذکر بھی کر لیتا ہوں، اللہ کے احسانات ہیں، بس تھوڑی سی پاؤں کو تکلیف ہے. شکوے نہیں، شکر کیا کریں. ہمیشہ آزمائشیں نہیں، نعمتوں کو بھی تو دیکھ لیا کریں. ایک شخص فقر و فاقہ کی ہر وقت شکوے ہی کرتا رہتا ہے، ایک وقت کے بزرگ اور امام اس سے ملتے ہیں، ان کے سامنے ہی یہی شکوہ، غریبی بہت ہے، گھر میں کچھ نہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں اگر آپ مجھے اپنی آنکھیں 1 کروڑ میں دے دیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ کہتے نہیں. 1 کروڑ میں آپ مجھے اپنی زبان دے دیں گے؟ کہتے نہیں. 1 کروڑ میں اپنے ہاتھ دے دیں گے؟ کہتے نہیں. 1 کروڑ میں جسم کا کوئی اور حصہ دے دیں گے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں تمہیں میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے بھائی، کیوں پھر ہر وقت یہی کہتے ہو میرے پاس دولت نہیں ہے؟ تم تو کروڑوں کی دولت اپنے جسم کے اندر اٹھا کے صحت مند پھر رہے ہو، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں. معاشرے کے ہمیشہ منفی پہلوؤں کی بجائے ان کے مثبت پہلوؤں کے اوپر بھی نظر رکھا کریں. کتنے ہی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے تو سنائی دیتے ہیں کہ مسجد میں چلے جائیں تو جوتا چوری ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس مسجد کو بنانے والے بھی پاکستانی ہیں، قالین بچھانے والے بھی پاکستانی ہیں، ضیافت کرنے والے بھی پاکستانی ہیں، اے سی کا بل دینے والے بھی پاکستانی ہیں، کروڑوں اربوں کی جگہ ڈونیٹ کرنے والے بھی پاکستانی ہیں. یہ کتنا منفی سوچنے والا انسان ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بس نظر آتا ہے تو جوتے چور کرنے والے کی چوری بس نظر آتی ہے اور اسی کا تذکرہ اور پوری قوم کو بدنام. بالکل اسی طرح ہمارا رویہ یہ ہوگا. یہ منفی سوچ کی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ واٹر کولر کو بھی باندھا ہوتا ہے اور پاکستانی لوگ ایسے ہیں کہ ایک گلاس بھی چھوڑتے نہیں ہیں، 10 روپے کے گلاس کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. وہ ایک گلاس اٹھانے والا تو اس نیگیٹو تھنکنگ کے عادی انسان کو نظر آ گیا اور اس کو یہ نظر نہ آیا کہ لاہور کے اندر چوکوں چوراہوں میں وہ 50 ہزار کے واٹر کولر لگانے والے بھی تو پاکستانی ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. ان کی نیکی کو آپ پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یہ خبر تو بڑی نظر آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی جیب کے اندر سے بھی فلاں شخص نے پیسے چوری کر لیے، والٹ چوری کر لیا.
بیگ اور پرس کے اندر سے بھی فلاں قیمتی چیزیں نکال لیں. ٹھیک ہے یہ معاشرے کی ایک حقیقت ہے, لیکن ان منفی چیزوں کو جنرلائز نہ کریں, عام نہ کریں, اور اس بنیاد پہ پوری قوم کو اپنے وطن سے اور اپنے لوگوں سے مایوس کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہاں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اربوں کے ڈھیر لگانے والے بھی الحمدللہ پاکستانی ہی ہیں. کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑ جائے, ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ ہو جائے, تو لائنیں لگا کے اپنے خون دینے کے لیے باریوں میں لائنوں میں کھڑے ہو کے انتظار کرنے والے اور اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کرنے والے بھی الحمدللہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں, اور اس مریض کو محبت کے ساتھ اپنی گاڑیاں روک کے اسپتال پہنچانے والے بھی پاکستانی ہی ہوتے ہیں. اچھی چیزوں کو دیکھا کریں, ان پہ فوکس کیا کریں, تاکہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو منفی سوچ سے نجات نصیب فرمائے, اچھی سوچ کا عادی بنا دے, مثبت سوچ کا عادی بنا دے. انشاءاللہ اللہ کے بارے میں بھی مرتے ہوئے اللہ ہمیں یہ سوچ دے دے کہ اس نے ہمیں جنت اگر نہیں دینی ہے تو جنت بنائی کس لیے ہے. وہ بڑا مہربان ہے, وہ رحم کرے گا, وہ معاف کرے گا, وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. انشاءاللہ پھر جیسے ہم سوچیں گے انشاءاللہ خصوصاً موت کے وقت ویسے ہی اللہ ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب